لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. برادران اسلام، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، تین باتیں ایسی ہیں جن کی جانکاری، جن کی معرفت ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے. نمبر 1، اللہ کی معرفت. اللہ کی معرفت سے متعلق ہے سابقہ دروس میں گفتگو کی جا چکی ہے. بقیہ کچھ پہلو باقی ہیں. انشاءاللہ آگے جب اللہ پر ایمان کے ارکان میں اللہ پر ایمان لانا پڑھیں گے، وہاں مزید کچھ باتوں کی وضاحت اور ایکسپلینیشن آ رہی ہے. دوسری بات جس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے وہ ہے دین کی معرفت. آج کے کلاس میں دین کی معرفت، اس سے متعلق ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. سب سے پہلا سوال یہ ہے، دین کی تعریف کیا ہے؟ دین کی تعریف کیا ہے؟ ایک تو لغتاً اور دوسرا اصطلاحاً. لغتاً کا مطلب as per language، ٹھیک ہے. لغتاً عربک ڈکشنری کے اعتبار سے دین کی تعریف کیا ہے، اور as per شریعہ اصطلاحاً جس کو ہم کہتے ہیں دین کی تعریف کیا ہے. سب سے پہلے لغتاً عربک ڈکشنری کے اعتبار سے دین کی تعریف کیا ہے. عربی لغت میں دین کے معنی ہیں اطاعت اور جزا کے. اطاعت اور جزا. دین کو دین اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی اطاعت کی جاتی ہے، اس پر عمل کیا جاتا ہے، اس کی پیروی کی جاتی ہے. اس بنا پر دین کو دین کہا جاتا ہے. قرآن کریم میں دین کا لفظ مختلف معانی میں استعمال ہوا ہے. کبھی جزا اور حساب کے معنی میں، جیسے مالکی یوم الدین، یہاں جزا اور حساب کے معنی میں ہے. کبھی دین کا لفظ قانون کے معنی میں استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں، جیسے اللہ نے سورہ یوسف میں فرمایا ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. بادشاہ کے قانون کے روح سے یوسف علیہ السلام کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ اپنے بھائی کو روک لیں. یہاں دین کا لفظ قانون کے معنی میں، جو ملکی قانون ہے اس کے معنی میں دین کا لفظ استعمال ہوا ہے. اور کبھی اطاعت اور بندگی کے معنی میں بھی قرآن مجید میں دین کا لفظ استعمال ہوا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے. وَلَهُ الدِّينُ وَعَصِبًا. اور فرما برداری کا حق ہمیشہ اسی کے لیے ہے. تو یہ تو ہو گئے دین کے معنی از پر لینگویج. ٹھیک ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ اصطلاحاً دین کی تعریف کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر انبیاء اکرام کے واسطے سے
اپنی اطاعت کی جو باتیں مقرر فرمائی ہیں ان تمام باتوں کے مجموعے کا نام دین ہے۔ واضح ہے؟ واضح ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر انبیاء اکرام کے واسطے سے اپنی اطاعت اور فرما برداری کی جو باتیں مقرر فرمائی ہیں ان تمام باتوں کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ دین ہے۔ واضح ہے؟ لکھے ہیں کچھ لوگ، کیا لکھے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر انبیاء اکرام کے واسطے سے اپنی اطاعت اور فرما برداری کی جو باتیں مقرر فرمائی ہیں ان تمام باتوں کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ دین ہے۔ دین حق صرف وہی ہو سکتا ہے جو خالق کائنات کی طرف سے بھیجا گیا ہو۔ جیسے اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو اسلام کے علاوہ اور دین چاہے گا اور دین تلاش کرے گا یقیناً اسے اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ دین کی باتیں دو طرح کی ہیں۔ کتنی طرح کی ہیں؟ دو طرح کی ہیں۔ نمبر ایک، کچھ اصولی باتیں ہیں جو کبھی منسوخ نہیں ہوئی ہیں۔ کچھ اصولی باتیں ہیں جو کبھی منسوخ نہیں ہیں، تمام انبیاء اکرام کی شریعتوں میں وہ باتیں مشترک رہی ہیں، کسی بھی دور میں یہ باتیں منسوخ نہیں ہوئی ہیں۔ کچھ اصولی باتیں جیسے اللہ کی ذات، صفات، توحید کی معرفت ہے، ایمانیات ہے، اور اسی میں اخلاقیات بھی ہیں۔ اسی میں کیا ہے؟ اخلاقیات بھی ہیں۔ تو دین کی باتیں دو طرح کی ہیں۔ نمبر ایک، کچھ باتیں وہ ہیں جو اصولی ہیں، جو کسی بھی دور میں منسوخ نہیں ہوئی ہیں۔ منسوخ، ریجیکٹڈ، کسی دور میں ان پر عمل ہوتا رہا، بعد میں اس کو کیا کر دیا گیا؟ منسوخ کر دیا گیا۔ کچھ باتیں وہ ہیں دین کی جو حسب ضرورت اور مصلحت زمانہ تبدیل ہوتی رہی ہیں۔ دین کی کچھ باتیں ایسی ہیں جو حسب ضرورت اور حسب مصلحت بدلتی رہی ہیں۔ ان کا تعلق عملی احکام سے ہے۔ ان کا تعلق عملی احکام سے ہے۔ جیسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو احکامات دیے ان میں سے بعض عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تبدیل ہو گئے، اور خود اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہر نبی کی شریعت دوسری نبی کی شریعت سے مختلف ہے۔ جیسے فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک ایک شریعت اور راستہ بنایا ہے۔ آپ نے یہ سنٹنس، یہ جملہ سنا ہوگا علماء کے زبانی، تمام انبیاء اکرام کا عقیدہ ایک ہے لیکن شریعہ ڈیفرنٹ ہے۔ سنا ہے یہ؟ اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم انبیاء جو ہیں یہ اللہ کے بھائی ہیں۔ انبیاء کیا ہیں؟ اللہ کے بھائی ہیں۔ بھائیوں کی تین قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، حقیقی سگے بھائی جس کو ہم کہتے ہیں۔ کیا ہیں؟ سگے بھائی، جن کے ماں اور باپ ایک، ماں اور باپ ایک، ان کو حقیقی بھائی، سگے بھائی کہتے ہیں۔ نمبر دو، اللہ کی بھائی۔ کیا ہیں؟ اللہ کی بھائی، باپ ایک ہیں، مائیں الگ الگ ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ اللہ کی بھائی۔ بھائیوں کی ایک تیسری قسم ہے جس کو اقیافی بھائی کہا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ماں ایک ہے لیکن باپ الگ الگ ہے، ماں ایک ہے لیکن باپ الگ الگ ہے۔ یہ بھائیوں کی تین قسمیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء جو ہیں یہ آپس میں اللہ کی بھائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کیوں بیان کی کہ انبیاء کرام اللہ کی بھائی ہیں؟
اللہ کے بھائی کسے کہتے ہیں؟ باپ ایک ہو لیکن مائیں الگ الگ ہو. تمام انبیاء کرام کا عقیدہ ایک ہے لیکن شریعہ الگ الگ ہے. سمجھ گئے بات؟ تمام انبیاء کرام کا عقیدہ ایک ہے، دعوت ایک ہے، توحید کی دعوت. ایمانیات میں سب انبیاء کرام مشترک ہیں. تو دین کی کچھ باتیں ایسی ہیں جو کبھی منسوخ نہیں ہوئی ہیں، کچھ اصولی باتیں ہیں. تو تمام انبیاء کرام کا عقیدہ ایک ہے اور شریعہ الگ الگ ہے. دین میں یہ دونوں باتیں ہیں، دین میں یہ دونوں باتیں ہیں. سوال یہ ہے دین کے کتنے درجات ہیں؟ دین کی معرفت ضروری ہے نا، دین کی معرفت ضروری ہے. سوال یہ ہے دین کے کتنے درجات ہیں؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ اس کا جواب دے سکتے ہیں؟ دین کے 3 درجات ہیں. نمبر 1 ایمان، اسلام، احسان. بہت اچھے. دین اس کے 3 درجات ہیں. کتنے درجات ہیں؟ 3 درجات ہیں. ایک ہے اسلام، اسلام سے تھوڑا اونچا لیول ہے ایمان، اور ایمان سے تھوڑا اونچا لیول کیا ہے؟ احسان. تو یہ دین کے کتنے مراتب ہو گئے؟ 3 مراتب ہو گئے، 3 لیولز ہیں دین کے. پہلا لیول، پہلا مرتبہ اسلام کا ہے، دوسرا ایمان کا ہے، تیسرا احسان کا ہے. جب ہم کہتے ہیں دین کی معرفت تو اس میں تینوں باتیں آ جاتی ہیں: اسلام کی معرفت، ایمان کی معرفت اور احسان کی معرفت. دین کے 3 درجات ہیں. اس کی کوئی دلیل؟ حدیث جبریل ہے. کون سی حدیث ہے؟ حدیث جبریل ہے. چلے میں وہ حدیث جبریل پہلے آپ کو سنا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ جو ہماری اس بات کی دلیل ہے کہ دین کے کتنے درجات ہیں؟ 3 درجات ہیں. عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ طلع علینا رجل. ایک روز ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک اجنبی آدمی ہماری مجلس میں حاضر ہوا. شدید بیاض الثیاب، جس کا لباس نہایت سفید تھا. شدید سواد الشعر، بال انتہائی سیاہ تھے، کالے تھے. لا یرا علیہ اثر السفر، اس پر سفر کے کوئی آثار نہیں تھے، یعنی گرد و غبار کچھ نہیں تھا. ولا یعرفہ منا احد، اور نہ ہم میں سے کوئی اسے جانتا تھا. چنانچہ وہ شخص آیا حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہو کر کے بیٹھ گیا. اتنا قریب فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اس نے اپنے گھٹنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنے دونوں ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں پر رکھ دیے. معلوم ہوا کہ علمی مجالس میں اسٹوڈنٹ کو ٹیچر سے قریب ہو کر کے بیٹھنا ہے. جتنا قریب ہو کر کے بیٹھیں گے اتنا زیادہ آپ استفادہ کر سکیں گے. یہ علمی مجالس میں بیٹھنے کے آداب ہیں. دور دور نہیں بیٹھنا ہے. ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے پڑاؤ ڈالا. صحابہ کرام مختلف جھاڑیوں میں، وادیوں میں منتشر ہو کر کے، پراگندہ ہو کر کے آرام کرنے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس طرح تمہارا وادیوں میں بکھیر کر کے بیٹھنا یہ شیطان کی طرف سے ہے. یہ سننا تھا کہ سارے صحابہ کرام کیا ہو گئے؟ ایک جگہ جمع ہو گئے. اگر ایک چادر ان کے اوپر ڈال دی جائے تو ایک چادر سارے صحابہ کے لیے کافی ہو جائے. اتنا قریب ہو کر کے بیٹھنا. تو علمی مجالس میں ایسے منتشر ہو کر کے نہیں بیٹھنا ہے. جتنا آپ عالم سے قریب ہو کر کے بیٹھیں گے، ٹیچر سے قریب ہو کر کے بیٹھیں گے، اتنا زیادہ آپ ان کے علم سے استفادہ کر سکیں گے. یہ علمی مجالس میں بیٹھنے کے آداب ہے. خیر چلیں. وہ شخص وقال یا محمد، وہ شخص کہنے لگا: اے محمد اخبرنی عن الاسلام، آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعریف بیان کرتے ہوئے اسلام کے جو 5 پلرز ہیں ان کا تذکرہ کیا. فرمایا اسلام یہ ہے ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ. اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، استطاعت ہو تو حج کرو. سائل نے سوال کیا اسلام کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا قال صدقت. اب یہ جو سائل تھا، سوال کرنے والا تھا، کہا صدقت، صحیح آنسر دیا آپ نے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فعجبنا له، ہمیں بڑا تعجب ہوا. خود سوال کرتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے، خود سوال کرتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے. اسے اور ایک مسئلہ معلوم ہوا. وہ مسئلہ یہ ہے، آپ کو کسی سوال کا آنسر معلوم ہے، آپ کو کوئی مسئلہ معلوم ہے، آپ چاہتے ہیں کہ وہ مسئلہ سب کو معلوم ہو جائے، آپ سوال کرتے ہیں تو جائز ہے. جبریل علیہ السلام کو آنسر معلوم تھا، پھر بھی انہوں نے پوچھا. کیوں پوچھا؟ تاکہ سب کو معلوم ہو جائے. تو کوئی مسئلہ آپ جانتے ہیں، کوئی مسئلہ آپ جانتے ہیں، تو اس بارے میں آپ عالم سے اس بنا پر سوال کرتے ہیں تاکہ اس کا علم سب کو ہو جائے، تاکہ وہ مسئلہ سب جان جائیں. تو اس طرح کا سوال پوچھنا یہ جائز ہے. پھر اس اجنبی شخص نے کہا فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، آپ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے جو 7 پلر ہیں، 6 نا، ہاں، جو اسلام کے 6 پلر ہیں وہ آپ نے بتا دیے. کیا ہیں وہ 6 پلر؟ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. ایمان یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے ملائکہ پر، فرشتوں پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اچھی اور بری تقدیر پر. تو آپ نے ایمان کے جو 6 پلر ہیں وہ بتا دیے. قال صدقت، پھر سے اس نے کہا تم نے صحیح آنسر دیا. پھر اس نے کہا فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، آپ احسان کے بارے میں بتائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت اس احساس کے ساتھ کرو، اس تصور کے ساتھ کرو گویا تم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ کیفیت تمہارے اندر پیدا نہیں ہو رہی ہے تو کم از کم عبادت کرتے ہوئے تمہارے ذہن و دماغ میں یہ تصور ہونا ہی چاہیے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو احسان کی تعریف میں 2 باتیں بیان کی. اللہ کی عبادت اس تصور سے کرو گویا تم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہو رہی ہے تو کم از کم یہ تصور تو کرو کہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے. اب اگر عبادت کرتے ہوئے یہ تصور آ جائے تو پھر ہماری عبادتوں میں خوش و خضو پیدا ہو جائے گا. آج ہم لوگ جو نماز پڑھ رہے ہیں یا عبادتیں کر رہے ہیں، آج ہماری نمازیں بے جان نمازیں ہیں، ہماری عبادتیں بے جان عبادتیں ہیں، صرف چند کلمات کا مجموعہ ہے، وہ بھی میننگ لیس عبادتیں ہیں، وہ بھی میننگ فل نہیں ہے. دعائیں پڑھتے ہیں لیکن معنی نہیں جانتے. اور ہماری عبادت میں خوشو و خضوع اس وجہ سے بھی پیدا نہیں ہو رہا ہے کہ احسان کا جو تصور ہے یہ ختم ہوتا جا رہا ہے. تو اس تصور سے کرے کہ ہم رب العالمین کے دربار میں کھڑے ہیں تو یقیناً آپ کی عبادتوں میں خوشو و خضوع پیدا ہو جائے گا. آپ نے احسان کی تعریف بیان کر دی تو پھر اس نے کہا کہ آپ نے سچ کہا. فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، پھر اس سائل نے سوال کیا اللہ کے رسول قیامت کے بارے میں بتائیے، قیامت کب قائم ہوگی؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس بارے میں سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا ہے، یعنی جواب دینے والا سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا ہے، یعنی اس کا علم اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ ہی جانتا ہے قیامت کب قائم ہوگی۔ پھر دوسرا سوال یہ تھا فأخبرنی عن اماراتها، ٹھیک ہے قیامت کی نشانیاں تو بتا دو۔ تو قیامت کے قریب ہونے کو قیامت کی نشانیوں سے پہچانا جا سکتا ہے۔ آگے ہم لوگ پڑھیں گے، اشارہ میں کروں گا، موقع نہیں ہے، ورنہ پھر قیامت کی نشانیاں یہ سلسلہ شروع کریں گے تو پھر اسی سلسلے میں ہم پھنس جائیں گے، ٹھیک ہے، ایک الگ موضوع ہے، یہ ایک الگ سلسلہ ہے۔ اگر ہو سکتا ہے تو شیخ کے پاس آپ قواعد کے بعد قیامت کی نشانیاں پڑھ لو چاہتے ہیں تو، ٹھیک ہے، یہ بھی اچھا موضوع ہے، قیامت کی نشانیاں۔ پوچھا اس نے فأخبرنی عن اماراتها، خیر قیامت کی جو علامتیں ہیں نشانیاں ہیں اس کے بارے میں ہی بتا دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نشانیاں بتائی۔ پہلی نشانی آپ نے یہ بتائی ان تلد الامۃ ربتها، لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی، یعنی مائیں اپنے آقا کو جنم دے گی، مطلب اس کی تفسیر میں تشریح میں علماء میں اختلاف ہے۔ ایک معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ اولاد اپنے ماؤں کے ساتھ خادموں اور نوکرانیوں جیسا برتاؤ کرے، اولاد اپنے ماؤں کے ساتھ نوکرانیوں جیسا برتاؤ کریں گے، تو مائیں اپنے آقا کو جنم دیں گی۔ شریعت کی ہمیں تعلیم یہ ہے کہ بچے ماں باپ کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کریں، اس طرح کا سلوک کریں گویا یہ خود غلام ہیں، وہ آقا ہیں۔ لیکن قیامت کے قریب معاملہ الٹا ہو جائے گا۔ پھر دوسری نشانی آپ نے یہ بتائی ان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة، آپ دیکھیں گے ننگے پاؤں ننگے جسم، جن کے پاس پہننے کے لیے چپل نہیں تھے، بدن ڈھانکنے کے لیے کپڑے موجود نہیں تھے، جو بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے، یتطاولون فی البنیان، بلند و بالا عمارتیں کھڑی کرنے میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ کتنے سوالات پوچھے گئے؟ 5 سوالات ہیں نا، 5 سوالات پوچھے گئے، اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، احسان کے بارے میں، قیامت کب آئے گی اور قیامت کی نشانیاں کیا ہیں۔ ثم انطلق، سوال پوچھنے کے بعد وہ جو سائل تھا، وہ جو مسافر تھا، رخصت ہو گئے۔ فلبثت ملیا، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم تھوڑی دیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں خاموش بیٹھے رہے۔ ثم قال یا عمر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عمر اتدری من السائل، جانتے ہو سوال کرنے والا کون تھا؟ عمر بن الخطاب کہتے ہیں میں نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنہ جبریل، فإنہ جبریل، کون تھے یہ؟ جبریل علیہ السلام تھے۔ کیوں آئے تھے؟ اتاکم یعلمکم دینکم، دین سکھانے آئے تھے۔ کیوں آئے تھے؟ دین سکھانے آئے تھے۔ تو اہل علم نے کہا کہ دین کے 3 مراتب ہیں۔ جبریل کیوں آئے تھے؟ دین سکھانے آئے تھے۔ اس حدیث میں 3 مراتب کا ذکر کیا گیا ہے دین کے، اسلام، ایمان، احسان۔ سوال یہ ہے اسلام، ایمان، احسان میں فرق کیا ہے؟ اسلام، ایمان اور احسان میں فرق کیا ہے؟ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت اچھی بات کہی ہے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الدین لہ جسد و روح و قلب، دین جو ہے
اس کا ایک جسم ہے، ایک روح ہے اور ایک دل ہے. سمجھ لیں. اگر آسانی سے آپ کو سمجھنا ہے اسلام، ایمان اور احسان میں فرق ہے. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طرح انسان میں ایک تو جسم ہوتی ہے روح، اور انسانی جسم میں سب سے اشرف اور سب سے اہم موضوع کیا ہے؟ دل. فرماتے ہیں دین، اس کا بھی ایک جسم ہے، اس کی ایک روح ہے، اس کا ایک دل ہے. فرماتے ہیں فجسدہ الاسلام، فجسدہ الاسلام، دین کا جو جسم ہے وہ کیا ہے؟ اسلام ہے. وہ روح الایمان، دین کی روح کیا ہے؟ ایمان ہے. وقلبہ الاحسان، دل احسان ہے. اور آگے ایکسپلینیشن کرتے ہوئے فرماتے ہیں فالاسلام الشرائع الظاہرہ، اسلام سے مراد ظاہری اعمال ہے. اسلام سے مراد ظاہری اعمال ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعریف کرتے ہوئے جو اعمال گنوائے ان کا تعلق ظاہر سے تھا. جیسے شہادتین کا اقرار ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سب ظاہری اعمال ہے. فرماتے ہیں فالاسلام، اسلام سے مراد الشرائع الظاہرہ، ظاہری اعمال ہیں. العاصمۃ للدم والمال، جو ان ظاہری اعمال کی پابندی کر لے گا دنیا میں اس کا جان و مال محفوظ ہو جائے گا. دنیا میں کیا ہو جائے گا؟ جان و مال محفوظ ہو جائے گا. جو بھی زبان سے کلمہ جاری کر لے گا وہ مسلمانوں کے دائرے میں آ جائے گا، وہ اسلام کے دائرے میں آ گیا. اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے. حتیٰ کہ عین لڑائی کے موقع پر جب آپ دشمن پر غلبہ حاصل کر لیں، لا الہ الا اللہ پڑھ دیں، قتل کرنا جائز نہیں ہوگا. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مہم پر روانہ کیا، دشمن پر ہم نے غلبہ حاصل کر لیا. ایک شخص کو جب میں نے مارنے کے لیے تلوار اس کی گردن کی قریب لے کر کے گیا، کلمہ پڑھ دیا اس نے. میں نے یہ سوچ کر کہ اس نے قتل کیے جانے کے خوف سے کلمہ پڑھا ہے، میں نے قتل کر دیا. جنگ ہو گئی، مسلمان مدینہ لوٹ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس واقعے کا ذکر کیا گیا. سننا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت غضبناک ہو گئے. فرمایا اقتلت رجلا بعدما قال لا الہ الا اللہ، اسامہ کلمہ پڑھنے کے بعد قتل کیا تم نے؟ اقتلت رجلا بعدما قال لا الہ الا اللہ، بار بار یہ جملہ دہراتے رہے. کلمہ پڑھنے کے بعد قتل کیا، کلمہ پڑھنے کے بعد قتل کیا. اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس وقت مجھے افسوس ہوا کہ کاش میں اس واقعے کے بعد اسلام قبول کیا ہوا ہوتا. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈانٹ سے اپنے آپ کو بچا لیتا. تو کیا ہے اسلام؟ الشرائع الظاہرہ، اسلام سے مراد ظاہری اعمال ہیں. یقیناً جو کوئی مسلمان ان ظاہری اعمال کو کر لے گا، جو بھی آدمی، وہ اسلام کے دائرے میں آ جائے گا، اسلامی احکامات اس پر نافذ ہو جائیں گے. دیکھیے جو بھی دین کے ظاہری اعمال پر عمل کر رہا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ دل سے مومن بھی ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ دل سے مومن بھی ہو. منافقین کلمہ پڑھتے تھے نہیں پڑھتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے، جنگوں میں بھی شریک رہے. دنیا میں زبان سے کلمے کی اقرار کرنے کی وجہ سے ان کا جان و مال محفوظ ہو گیا، لیکن دل ان کا ایمان سے خالی تھا. تو ہر مسلمان کا مومن ہونا ضروری نہیں ہے، مسلمان منافق بھی ہو سکتا ہے، مسلمان منافق بھی ہو سکتا ہے.
لیکن کلمہ پڑھ لیا وہ اسلام کے دائرے میں آ گیا، اس پر دنیا میں اسلامی احکامات نافذ ہو گئے، قانون وہ مسلمان ہے، وہ قانون کیا ہے؟ مسلمان ہے۔ تو اسلام کا جسم کیا ہے؟ دین کا جسم کیا ہے؟ اسلام ہے۔ والایمان، ایمان والحقائق الباطنہ، علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان ایک باطنی حقیقت کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تعریف کرتے ہوئے ایمان کے کتنے ارکان بتائیں؟ 6۔ ان سب کا تعلق باطن سے، سب کا تعلق کس سے ہے؟ باطن سے ہے، ظاہری عمل سے نہیں ہے۔ اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، رسولوں پر، کتابوں پر، آخرت پر، یہ سب ظاہری اعمال نہیں ہے، یہ سب باطنی اعمال ہے۔ تو اسلام کی تعریف کرتے ہوئے ظاہری اعمال کا ذکر کیا اور ایمان کی تعریف کرتے ہوئے باطنی اعمال کا ذکر کیا۔ دیکھیے اسلام قبول کرتے ہوئے آدمی کے ذہن میں بہت سارے مقاصد ہو سکتے ہیں۔ آدمی ذاتی فائدے کے لیے مسلمان ہو سکتا ہے، لیکن ایمان میں ویسا نہیں ہے۔ آدمی مومن ہوگا تو اللہ کی رضا، جنت کے حصول کے لیے، ٹھیک ہے؟ آدمی ذاتی فائدوں کے لیے، مادی مقاصد کے لیے اسلام قبول کر سکتا ہے، ایمان میں ایسا نہیں ہے۔ ایمان میں یہ مادی اور ظاہری مقاصد نہیں ہوتے ہیں۔ منافقین کلمہ اس لیے پڑھتے تھے تاکہ مال غنیمت میں سے ان کو بھی کچھ مل جائے، ان کی جان و مال محفوظ ہو جائے۔ یہ سب اسلام میں ہوتے ہیں، ایمان میں نہیں ہوتے۔ اللہ نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، مومن وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، کام جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ حقیقی معنوں میں مومن ہیں۔ بات واضح ہے، اسلام اور ایمان میں فرق جان چکے ہیں۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام اور ایمان کے بارے میں ایک اہم قاعدہ بیان کیا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام اور ایمان کے بارے میں ایک بہت انتہائی اہم قاعدہ بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اسلام اور ایمان یہ دو ایسے لفظ ہیں، جمع ہوتے ہیں تو جدا ہو جاتے ہیں، جدا ہوتے ہیں تو جمع ہو جاتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ اسلام اور ایمان، اسلام اور ایمان یہ دو ایسے کلمے ہیں، جمع ہو گئے تو جدا ہو گئے، جدا ہو گئے تو جمع ہو گئے۔ کیا سمجھا آپ نے؟ جمع ہو گئے تو کیا ہو گئے؟ جدا ہو گئے، جدا ہو گئے تو جمع ہو گئے۔ کیا سمجھا آپ نے اس سے؟ جمع ہو گئے تو جدا ہو گئے، جدا ہو گئے تو جمع ہو گئے۔ تو مطلب کیا ہے؟ اگر اسلام اور ایمان کا ایک سینٹنس میں ذکر کیا جائے، اگر کسی ایک سینٹنس میں اسلام کا بھی ذکر ہے، ایمان کا بھی ذکر ہے، تو اسلام سے مراد ظاہری اعمال ہوں گے، ایمان سے مراد باطنی اعمال۔ جمع ہو گئے ایک سینٹنس میں تو جدا ہو گئے، جمع ہو گئے ایک سینٹنس میں جدا ہو گئے۔ جیسے اسی حدیث جبریل میں دیکھیے، ایک ہی حدیث میں اسلام کا بھی ذکر ہے، ایمان کا بھی ذکر ہے، جمع ہو گئے تو جدا ہو گئے۔ اسلام سے مراد ظاہری اعمال، ایمان سے مراد باطنی اعمال۔ لیکن جب جدا ہو جائیں گے یہ، تو اسلام میں ایمان بھی داخل ہے، ایمان میں اسلام بھی داخل ہے۔ سمجھ گئے بات؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ یہاں آپ یہ نہیں بول سکتے کہ یہاں اسلام سے مراد نہیں، بلکہ پورا دین مراد ہے، دین کا مجموعہ مراد ہے۔ تو جدا ہو گئے تو کیا ہو گئے؟ جمع ہو گئے۔ اگر کہیں ایمان کا ورڈ آپ کو مل رہا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، کہ کہیں بھی ایمان کا ورڈ آ گیا تو ایمان کے ورڈ میں خود بخود کیا آ جائے گا؟ اسلام آ جائے گا۔ سمجھ گئے آپ؟ تو بہت اچھا قاعدہ انہوں نے بیان کیا ہے۔ جب جمع ہو گئے جدا ہو گئے،
جیسے اللہ نے فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. دیہاتیوں نے، اعرابیوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے ہیں. اللہ نے کہا ابھی تو تم نے اسلام قبول کیا ہے، ایمان کا دعویٰ صحیح نہیں ہے، ابھی تم پہلے لیول میں ہو، ترقی کر کے ابھی ایمان کے درجے میں جاتے ہیں، پہلے ہی مرحلے میں ایمان کا دعویٰ. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ نے کہا ابھی تم اسلام لائے ہو، ابھی مومن نہیں ہوئے ہو. تو ایک ہی جملے میں اسلام اور ایمان آ گئے تو جدا ہو گئے، اگر جدا ہو گئے تو جمع ہو گئے. ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا یہ قاعدے کو سب لوگ سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے چلے. تو دین کا جسم کیا ہے؟ اسلام ہے. روح، دل، احسان ہے. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں احسان کیا ہے؟ والمقامات العالیہ ینال بها الدرجات العلا. احسان ایک اونچا درجہ ہے. احسان کیا ہے؟ ایک انتہائی اونچا درجہ ہے. دنیا میں انسان اپنے آپ کو احسان کے جتنے بلند درجے پر قائم رکھے گا، جنت میں اسے اتنا ہی بلند مقام حاصل ہوگا. جتنے آپ محسن بنیں گے، جنت میں کیا ہوگا آپ کے لیے؟ اسی قدر درجات بلند ہو جائیں گے. اسلام قبول کریں گے تو دنیا میں جان و مال محفوظ ہو جائیں گے، ایمان قبول کریں گے تو آخرت میں عذاب سے محفوظ ہو جائیں گے. احسان کے درجے میں آ جائیں گے تو نہ یہ کہ جنت میں جائیں گے بلکہ جنت میں اونچے مقامات پائیں گے. سمجھ گئے بات؟ اسلام کا فائدہ دنیا میں ہوگا، ایمان کا فائدہ آخرت میں ہوگا، اور احسان کا فائدہ جنت میں ہوگا. ٹھیک ہے، واضح ہے؟ چلیں اب ہم جو دین کے جو 3 مراتب ہیں ایک ایک کر کے ہم لوگ پڑھ لیں گے. دین کے مراتب میں سے سب سے پہلا مرتبہ کون سا ہے؟ اسلام ہے. اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ 5 ارکان ہیں. وقت ہو گیا نا؟ ویسے شروع میں بھی نہیں، کلاس ختم بھی ہو رہی ہے. کیونکہ ایک مسئلہ تھا، مجھے نہیں لگتا کہ آج شروع کروں گا تو ختم بھی کرنا ہے. شروع کرو تو ختم بھی ہوگا. کتنا وقت ساتھ دے سکتے ہیں آپ میرا؟ کتنا وقت بیٹھ سکتے ہیں سب لوگ؟ آدھا گھنٹہ بیٹھ سکتے ہیں؟ کوئی مشغولیت مصروفیت تو نہیں ہے؟ اگر آپ بیٹھیں گے تو میں اور آدھا گھنٹہ پڑھا دوں گا. پڑھاؤں؟ ٹھیک ہے. اس کے بعد عربی کلاس بھی ہے. اس کے بعد عربی کلاس بھی ہے. عربی کلاس والوں کو کوئی مسئلہ ہے؟ اگر لیٹ بھی شروع تو کیے ہیں نا؟ لیٹ بھی تو شروع کیے ہیں. ٹھیک ہے چلیں. تمہارے لیے مسئلہ نہیں ہے نا؟ عربی کلاس والوں کے لیے مسئلہ نہیں ہے تو آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے چلیں. اسلام کے ارکان میں اسلام کے کتنے رکن ہیں؟ 5. اسلام کا سب سے پہلا رکن کیا ہے؟ شہادتین کا اقرار. کیا ہے؟ شہادتین کا اقرار. 2 گواہیوں کا اقرار. وہ کیا ہے 2 گواہیاں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آج میں صرف لا الہ الا اللہ پہ گفتگو کروں گا، اگلے درس میں محمد رسول اللہ اور بقیہ جو اسلام کے ارکان ہیں اس پر گفتگو ہوگی. ٹھیک ہے؟ آج صرف لا الہ الا اللہ پر گفتگو کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. ہر وہ آدمی جو اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے اس کے لیے لا الہ الا اللہ کا اقرار ضروری ہے. سوال یہ ہے کیا جنت میں جانے کے لیے لا الہ الا اللہ کا زبانی اقرار کافی ہے؟ جنت میں جانے کے لیے صرف لا الہ الا اللہ کا زبانی اقرار کافی ہے؟ نہیں ہے. وہب بن منبہ یہ مشہور تابعی ہیں، ان سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا الیس لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، کہ لا الہ الا اللہ جنت کی چابی نہیں ہے؟ وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ سے کیا پوچھا گیا؟ الیس لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، کہ لا الہ الا اللہ جنت کی چابی نہیں ہے؟
دیکھیے کتنا بہترین انداز میں، کتنے پیارے انداز میں انہوں نے جواب دیا، کہا بلا کیوں نہیں، یہ تو کنجی ہے، یہ کیا ہے، جنت کی کنجی ہے، جنت کا تالا لا الہ الا اللہ سے ہی اوپن ہوگا، کیوں نہیں، یہ تو یقیناً جنت کی کنجی ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَكِنْ لَيْسَ مِفْتَاحٌ إِلَّا لَهُ أَسْنَانٌ، کوئی چابی ایسی نہیں ہے جس کے دانت نہ ہو، کوئی چابی ایسی نہیں ہے جس کے دانت نہ ہو، فَإِنْ جِئْتَ بِمِفْتَاحٍ لَهُ أَسْنَانٌ، اگر ایسی چابی لاؤ گے جس کے دانت ہیں، فُتِحَ لَكَ، تمہارے لیے جنت کا دروازہ اوپن کیا جائے گا، وَإِلَّا لَمْ يُفْتَحْ لَكَ، ورنہ جنت کا دروازہ اوپن نہیں کیا جائے گا۔ کوئی چابی ایسی نہیں ہے جس کے دانت نہ ہو، اگر جنت کا تالا اگر تم ایسی چابی سے کھولو گے جس میں دانت ہیں تو اوپن ہو جائے گا، ورنہ اوپن نہیں ہوگا۔ یہ جو لا الہ الا اللہ ہے یقیناً جنت کی کنجی ہے، لیکن اس جنت کی اس کنجی میں 7 دانت ہونا ضروری ہے۔ کتنے؟ 7، بعض نے 8 کا بھی ذکر کیا، کتنے؟ 7 کنڈیشن۔ لا الہ الا اللہ کی کتنے کنڈیشن ہیں؟ 7 کنڈیشن۔ آج ان 7 کنڈیشنوں پر بالاختصار میں گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلے آج کی ہماری اس مجلس میں جو اسٹوڈنٹ ہیں ان میں سے کوئی لا الہ الا اللہ کے 7 کنڈیشن مجھے سنا سکتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ کے 7 کنڈیشن کیا ہیں؟ جن کو یاد ہے، معلوم ہے، وہ ہاتھ اٹھائیں۔ اگر کسی کو معلوم ہے تو ہاتھ اٹھائیں۔ لا الہ الا اللہ کے 7 کنڈیشن آپ جانتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت اچھے۔ اور ان کے علاوہ تھوڑے آتے ہیں، آپ تھوڑے سناتے ہیں، بقیہ یہ کمپلیٹ کر لیں۔ علم، قبول، محبت، علم، محبت، قبول، اتباع، وہی انقیاد یہی ہے، اتباع ہے، اتباع ہی ہے، 4 ہو گئے، آپ بقیہ کمپلیٹ کر لیں۔ صدق 5 ہو گئے، یقین آپ نہیں بولے تھے، ٹھیک ہے، کتنے ہو گئے؟ 6۔ محبت ہو گیا، بتا دیجیے۔ اخلاص، عمل ہو گیا ہے انقیاد میں۔ 8واں کیا ہے؟ شرک کا انکار ہے۔ کیا ہے؟ شرک کا انکار ہے، آگے میں بتاؤں گا۔ چلیں اب یہ جو 7 کنڈیشن ہیں ہم ایک ایک کر کے بالاختصار پڑھیں گے۔ لا الہ الا اللہ کے کنڈیشنوں میں سب سے پہلی کنڈیشن ہے علم۔ علم کی ضد کیا ہے؟ علم کی ضد کیا ہے؟ جہالت۔ تو لا الہ الا اللہ کا اقرار جو ہے آپ کو علم کی روشنی میں کرنا ہے، جہالت میں نہیں ہے۔ معنی سمجھیں، بعد میں اقرار کریں۔ خبر میں جب فرشتے فاسق، فاجر، منافق انسان سے پوچھیں گے من ربک کا، ما دینک کا، من نبیک کا، کیا کہے گا وہ؟ ہائے ہائے لا ادری، مجھے معلوم نہیں، مجھے معلوم نہیں۔ سمعت الناس یقولون ھذا فقلت، لوگوں کو پڑھتے ہوئے سنا، میں بھی پڑھتا، لوگوں کو کہتے ہوئے سنا، میں نے بھی کہہ دیا۔ تقلیداً کلمہ پڑھیں گے تو فائدہ نہیں دے گا، تحقیقاً پڑھنا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ دیکھا دیکھی میں نہیں ہے، دیکھا دیکھی میں کلمہ نہیں پڑھنا ہے، بلکہ معنی سمجھے پھر پڑھیں، تب فائدہ دے گا۔ اگر آپ کو معنی ہی معلوم نہ ہو تو پھر یقیناً آپ شرک کریں گے۔ دیکھیے کلمے کا معنی اور مفہوم جاننے کے اعتبار سے ایک بہت بڑی بات کہنے لگا ہوں۔ کلمے کا معنی اور مفہوم جاننے کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے کفار اور مشرکین موجودہ دور کے بہت سارے مسلمانوں سے بہتر تھے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کلمے کا معنی اور مفہوم جاننے کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے کفار اور مشرکین موجودہ دور کے بہت سارے مسلمانوں سے بہتر تھے۔ وہ کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو ایک بہت بڑا آفر دیا، کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، تملک العرب والعجم، عرب اور عجم میں تمہاری حکومت قائم ہو جائے گی۔ کیا کہا؟
عرب اور عجم میں تمہاری حکومت قائم ہو جائے. اگر مشرکین چاہتے تو کلمہ پڑھ کے بتا سکتے تھے، محمد تم نے تو کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی وجہ سے عرب اور عجم میں حکومت قائم ہو جائے گی، ہم نے کلمہ پڑھا. اس طرح کہ انہوں نے کوئی بات نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے، ان کو معلوم تھا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جن جن معبودوں کی عبادت کر رہے ہیں، پرستش کر رہے ہیں، ان سب کے معبود ہونے کا انکار کرنا ہوگا. جانا تو انکار کر دیا، انہوں نے کلمے کے مطلب کو جانا اور انکار کر دیا. اور مسلمانوں کا معاملہ کیا ہے؟ بلا جانے اقرار کر دیا. جانا تو انکار کر دیا. بہت سارے مسلمان ہمارے دور کے ایسے ہیں، بلا مانا جانے اقرار کر دیا. سمجھ گئے بات؟ تو انہوں نے معنی کو جانا، ان کو معلوم تھا کہ کلمے کو زبان سے ادا کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. اس کلمے کو زبان سے ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جن جن معبودوں کی عبادت کر رہے ہیں ان سب کی عبادت اور بندگی کا انکار کر کے صرف اللہ واحد کی پرستش اور اس کے معبود ہونے کا اقرار کرنا پڑے گا. تو معنی کو سمجھا اور انکار کر دیا. تو لا الہ الا اللہ کے شرائط میں سب سے پہلی شرط کیا ہو گئی؟ علم ہے. اللہ نے سورہ محمد آیت نمبر 19 میں فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی آپ جان لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. لا الہ الا اللہ کا باختصار میں معنی آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں. یہ جو لا الہ الا اللہ ہے اس کے دو رکن ہیں. کتنے ہیں؟ پہلا ہے لا الہ اور دوسرا ہے الا اللہ. یہ جو پہلا حصہ ہے اس کو انکار کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور دوسرا جو حصہ ہے اس کو اثبات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ پہلا ہے انکار، دوسرا ہے اثبات. انکار کا مطلب کیا ہے؟ نفی بھی ہم کہتے ہیں یا انکار بھی کہتے ہیں. انکار کا مطلب تمام مخلوقات سے عبادت کا انکار. تمام مخلوقات سے عبادت کا انکار. اللہ کا مطلب اللہ رب العالمین کے لیے معبود ہونے کو ثابت کرنا ہے. انکار کا مطلب تمام مخلوقات سے عبادت کا انکار ہے. اللہ کا مطلب تمام عبادتوں کو اللہ کے لیے ثابت کرنا ہے. ایک ہے انکار، پہلے مخلوقات سے عبادت کا انکار، دوسرا اثبات، ہر قسم کی عبادت کو اللہ کے لیے ثابت کرنا. کل چلے اور ایک آسانی سے میں سمجھاتا ہوں. انکار اور اثبات اس اعتبار سے انسانوں کی تین قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ اب سمجھ میں آ جائے گا آپ کو. کتنی قسمیں ہیں؟ تین قسمیں. نمبر ایک، انسانوں میں ایک طبقہ ایسا ہے جن کے پاس صرف انکار ہے، لا الہ کوئی معبود نہیں ہے. یہ تشت ہے. یہ کون ہے؟ یہ تشت ہے. نمبر دو، دوسرا وہ ہے جن کے پاس اقرار اثبات ہے، وہ اللہ کے لیے عبادت کو ثابت کرتے ہیں لیکن انکار نہیں کرتے ہیں، یعنی غیر اللہ سے عبادت کا انکار نہیں کرتے ہیں. یہ کون ہے؟ مشرک ہے. کون ہے؟ یہ اللہ کے لیے عبادتوں کو ثابت تو کرتے ہیں، الا اللہ ہے ان کے پاس لیکن لا الہ نہیں ہے. اور تیسرا ہے جن کے پاس انکار بھی ہے اثبات بھی ہے، وہ مخلوقات سے عبادتوں کا انکار کرتے ہیں، ہر قسم کی عبادت کو اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں. یہ کون ہے؟ مومن اور مسلمان ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ تو لا الہ الا اللہ اس کے کتنے رکن ہیں؟ دو ہیں. پہلا لا الہ، انکار کرنا ہے اللہ رب العالمین کے علاوہ تمام مخلوقات سے عبادت کا انکار، چاہے وہ فرشتہ ہو، چاہے وہ نبی ہو، چاہے ولی ہو، سب سے عبادت کا انکار. کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے اس کائنات میں، نہ نبی، نہ فرشتہ، نہ جن، نہ انسان، نہ جاندار، نہ بے جان، نہ درخت، نہ پتھر، کوئی بھی عبادت کے قابل نہیں. اگر یہیں تک رک گئے تو آپ کی تشت ہو جائے. پھر اس کے بعد اللہ، اللہ کے لیے عبادتوں کو ثابت کرنا. اب اللہ کے لیے عبادت کو ثابت کریں لیکن غیر اللہ کی عبادت کا انکار نہ کریں، تب آپ مشرک ہو جائیں گے. مسلمان ایسے ہی ہیں نا، بہت سارے لوگ مسلمانوں میں ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو عبادت اللہ کے لیے کرتا تو ہے، انجام تو دیتا ہے لیکن غیر اللہ سے عبادت کا انکار نہیں کرتا. یہ دونوں ضروری ہے، انکار اور اس بات جمع ہوں گے تو آپ کا کلمہ
कंप्लीट होगा, वरना नहीं। वरना मुशरिक या तो एथिस्ट, दो चीजें जमा हो गई तो मोमिन। सबको वाज़ेह है, समझ में आ गई बात? आया नहीं आया? सबको आया? किसी से पूछो। चले, आप क्या है नाम आपका? आप ये हाँ स्पेक्स वाले अबू बकर, खड़े हो जाओ। ला इलाहा इल्लल्लाह के कितने रुकन हैं? तो पहले रुकन को क्या बोलते हैं? दूसरे को इस बात साबित करना, ठीक है, इस बात बोलते हैं उसको। हाँ, इनकार का मतलब रिजेक्ट करना। गुड। इल्लल्लाह का मतलब कि सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह के गॉड होने का एक्सेप्ट करना। गुड गुड, बहुत अच्छा, चले बैठिए। तो ये हो गई ला इलाहा इल्लल्लाह की पहली कंडीशन। क्या है? इल्म। ला इलाहा इल्लल्लाह की दूसरी कंडीशन है यकीन। आपको इस कलिमे के माने और मफहूम पर पुख्ता यकीन हो कि अल्लाह ही इबादत का तन्हा मुस्तहिक है। अगर इसमें जरा भी शक हो तो फिर ये कलिमा आपको जन्नत में दाखिल नहीं कराएगा। यकीन हो, नो एनी डाउट, अल्लाह ही माबूद बरहक। शक हो गया आपको तो फिर उस चाबी से जन्नत का ताला नहीं होगा। यकीन होना है। अल्लाह ने फरमाया इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही थुम्मा लम यर्ताबू। मोमिन वो है जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं, शक नहीं करते हैं। सूरह हुजरात आयत नंबर 15। कितने कंडीशन हो गए? दो। इशारा करके आगे बढ़ेंगे। तीसरी कंडीशन है इखलास। क्या है? इखलास। इखलास की जिद यकीन की जिद शक हो गई, इल्म की जिद जिहालत, यकीन की जिद शक, इखलास की जिद शिर्क। क्या है? रिया भी बोल सकते हैं, शिर्क भी बोल सकते हैं, दोनों हैं। इखलास का मतलब ये है कि कलिमे का इकरार करने के बाद आपको तमाम किस्म की इबादतें खालिसतन अल्लाह के लिए अंजाम देने होंगी। अगर आपने इबादत की एक किस्म को भी गैर अल्लाह के लिए अंजाम दे दिया तो आप मुशरिक हो गए। ये क्या है? ये इखलास। कलमा पढ़ने के बाद इबादत की जितनी भी किस्में हैं, इबादत की कितनी किस्में हैं? 10। क्या क्या है 10 किस्में? 10 किस्में कहाँ हो गई? तो अब 10 गिनवा रहे हैं। इबादत की 4 किस्में कितनी हैं? इन चारों खानों में आप कितनी इबादतें होना ऐड कर लो। नंबर 1 कल्बी। क्या है नंबर 1? कल्बी, जिनका ताल्लुक हार्ट से है। आप उसमें 10 इबादतें दाखिल कर दो हार्ट में, ठीक है। क्या है? भरोसा है, तवक्कुल, मोहब्बत, उम्मीद, ये सब क्या हो गए? खशियत, खौफ, ये सब क्या हो गए? ये कल्बी इबादत है, ठीक है। नंबर 2 ज़बानी इबादत। क्या है? ज़ुबानी इबादत, दुआ है, फरियाद है, इस्तिग़ासा है, ये सब क्या हो गए? ज़ुबानी इबादत है। नंबर 3 बदनी इबादत। क्या है? बदनी इबादतों में आप ऐड कर लो। हाँ, नमाज है, हज है, तवाफ है, ये सब क्या हो गए? बदनी। बदन की हरकत से हम क्या करते हैं? इन इबादतों का अंजाम देते हैं। नंबर 4 हो गए माली इबादत। कौन सी है? माली इबादत, ज़कात, सदका, सब आ गए। तो ये इबादत की बुनियादी तौर पर कितनी किस्में हो गई? 4 किस्में हो गई। कितनी हो गई? 4 इबादत। तो इखलास का मतलब ये है कि कलिमे का इकरार करने के बाद आपको खालिसतन इबादत की तमाम किस्में अल्लाह के लिए करनी होगी। इखलास का एक माना ये भी हो सकता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार आपको सिर्फ अल्लाह की रज़ा और उसकी खुशनुदी के लिए करना है, किसी और मकसद के लिए नहीं करना है। जैसे मुनाफिकीन कलमा क्यों पढ़ते थे? ताकि उनकी जान और माल महफूज हो जाए। ये नहीं हो, सिर्फ अल्लाह की रज़ा और उसकी खुशनुदी के लिए कलमा पढ़ना है, और कलमा पढ़ने के बाद शिर्क भी नहीं करना। तो आपका कलमा शिर्क से भी पाक हो, रियाकारी से भी पाक हो, ठीक है। कितने हो गए कंडीशन? इल्म, यकीन, इखलास। नंबर 4 सिद्क।
صدق سچائی، اس کا اپوزٹ ورڈ کیا ہے؟ جھوٹ. جو زبان پر وہی دل پر ہونا ہے، جو زبان پر وہی دل میں ہونا ہے. دل اور زبان میں یکسانیت ہونا ہے. منافقین زبان سے تو پڑھتے تھے لیکن دل میں کیا تھا ان کے؟ کیا تھا؟ کفر تھا. زبان سے کلمہ پڑھتے تھے لیکن دل میں کفر تھا. ان کی زبان اور دل میں مطابقت نہیں تھی. تو سچے ہونا ہے آپ کو، جو زبان پر وہی دل میں. جیسے اللہ نے منافقین کے بارے میں فرمایا، منافقین آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ نے فرمایا واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں. اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین سچے نہیں ہیں بلکہ کاذبون، جھوٹے ہیں. اور سورہ بقرہ کی وہ آیت وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. یہ سچے نہیں ہیں، جھوٹے ہیں. یہ سچے نہیں ہیں، جھوٹے. سچ کو، سچائی ضروری ہے. کتنے کنڈیشن ہو گئے؟ علم، یقین و اخلاص. نمبر 4 صدق. نمبر 5 محبت. کیا ہے؟ محبت. محبت میں یہاں تھوڑی سی میں وضاحت کر دیتا ہوں. محبت ایک عبادت ہے. محبت ایک قلبی عبادت ہے. محبت کیا ہے؟ قلبی عبادت ہے. اگر کوئی اس عبادت میں اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کرتا ہے تو مشرک ہے. یہاں میرا آپ سے ایک سوال ہے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا شرک ہے؟ تو محبت عبادت ہے نا. جب آپ مان رہے ہیں محبت عبادت ہے، پھر نبی سے محبت کرنا شرک ہو گیا. اللہ کے لیے. بہت اچھے، جزاک اللہ، بارک اللہ فیکم. یہاں ایک آنسر آیا ہے. چلیں اور ایک سوال میں کرتا ہوں، پھر آگے میں جواب دیتا ہوں. آپ والدین سے محبت کرتے ہیں؟ والدین اولاد سے کرتے ہیں، کیا یہ محبت شرک ہے؟ کیوں؟ بہترین محبت. گڈ، ٹھیک ہے. چلیں، محبت کی 2 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ ایک ہوتا ہے دینی محبت، ایک ہوتا ہے فطری محبت. ایک ہوتا ہے دینی محبت، ایک ہوتا ہے فطری محبت. فطری محبت گناہ نہیں ہے، جائز ہے. فطری محبت جیسے والدین کا اولاد سے محبت کرنا، میاں بیوی کا آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنا، یہ وہ محبت ہے جسے اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھ دیا ہے، بشرطے کہ یہ محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب نہ ہو. یہ محبت جائز ہے بشرطے کہ یہ محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب نہ ہو. ایک ہو گیا فطری محبت، ٹھیک ہے. اور ایک ہو گیا دینی محبت. دینی محبت کی پھر 3 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ ایک ہے اللہ سے محبت، نمبر 2 اللہ کے ساتھ محبت، نمبر 3 اللہ کے لیے محبت. سمجھ رہے؟ ایک ہے اللہ سے محبت، توحید ہے. اللہ کے ساتھ محبت کرنا شرک ہے. اللہ کے لیے محبت کرنا یہ اللہ کی محبت کا تقاضا ہے. نبی سے ہماری محبت اللہ کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اللہ کے لیے ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ آ گئی سمجھ میں؟ تو محبت کی کتنی قسمیں ہیں؟ پہلے بتا دو 2. ایک ہے فطری محبت، ایک ہے دینی محبت. فطری محبت جائز ہے بشرطے کہ وہ محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب نہ ہو. اور ایک ہوتا ہے دینی محبت. دینی محبت کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 اللہ سے محبت، یہ توحید ہے. اللہ کے ساتھ محبت کرنا، یہ یہودیوں کی غلطی، عیسائیوں کی غلطی کیا ہے؟ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی محبت میں شریک کر دیا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری محبت میں ایسے غلو نہ کرنا جیسے غلو کے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا تھا. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، بندے تھے، لیکن انہوں نے ان کی محبت میں غلو کیا، ان کو اللہ کا بیٹا اور الہ بنا دیا. یہ ٹرینٹی کا عقیدہ انہوں نے گھڑ لیا. تو اللہ کے ساتھ نبی سے ہماری محبت نہیں ہے. نمبر محبت کی ایک تیسری قسم ہے اللہ کے لیے محبت. کیا ہے؟
اللہ کے لیے محبت. نبی سے ہم محبت کرتے ہیں, صحابہ سے محبت, فرشتوں سے محبت, ٹھیک ہے. تو ہم جتنی ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان تمام لوگوں سے اللہ کے لیے محبت کریں جن سے اللہ محبت کرتا ہے, ان تمام جگہوں سے اللہ کے لیے محبت کریں جن سے اللہ محبت کرتا ہے. مسجد اللہ کو پسندیدہ جگہ ہے نا, احب البلاد الی اللہ مساجدها, تو مسجدوں سے ہماری محبت اللہ کے لیے. جو اللہ کو پسند ہے وہ ہم نہ پسند. کلمہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ کو پسند وہ ہم نہ پسند. تو ہم نے اپنی محبت کو اللہ کی محبت کے تابع کر لیا. اب ہماری اپنی کوئی چوائس نہیں ہے, ہماری اپنی کوئی پسند ناپسند نہیں ہے. جو اللہ کو پسند وہ ہم نہ پسند, جو اللہ کو ناپسند وہ ہمیں نہ پسند. یہی کلمے کا تقاضا ہے. خیر چلیں, لا الہ الا اللہ کی کنڈیشن سے کنڈیشن کیا ہے؟ محبت. کیا ہے؟ محبت. آپ کو اس کلمے سے محبت ہو, اس کلمے میں جو معنی بیان ہوا ہے اس سے محبت ہو. آپ کو توحید سے چڑ ہو تو آپ مسلمان نہیں ہو سکتے. نمبر 6 اطاعت. لا الہ الا اللہ کی شرائط میں سے نمبر 6 اطاعت. 5 ہو گئے, کنڈیشن ہو گئے. دلائل میں چھوڑ رہا ہوں, وقت نہیں ہے ہمارے پاس. اطاعت اگر آپ معنی سمجھ گئے کافی ہے. اطاعت فرما برداری. اب کلمہ تو پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ, لیکن اللہ کی اطاعت کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کو دنیا کا اللہ, لوگوں کا بنایا ہوا قانون اللہ کے قانون سے پسند ہے, آپ اسی کو فالو کر رہے ہیں. آپ کی محبت ہے اس کے لیے, تو پھر ایسا کلمہ فائدہ دے گا؟ تو جس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اطاعت بھی کیا ہے؟ اسی کی ہو. کلمہ تو پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ, لیکن آپ قانون انڈین لا کی پیروی کرتے ہیں. آپ کو انڈین لا سے بڑی محبت ہے. خیر میں آگے میں بتاؤں گا, پھر اس میں بھی تفصیل ہے. اس میں بھی کیا ہے؟ تفصیل ہے. یہ تفصیل نہیں جانیں گے تو پھر گمراہیاں آئیں گی آپ کو. انشاءاللہ نوافذ اسلام میں اگر کبھی موقع ملے تو میں اس بارے میں ڈیٹیل سے گفتگو کروں گا. کیا لوگوں کے بنائے ہوئے قانون کی پیروی کرنا کیا یہ کفر ہے, نہیں ہے؟ کب بڑا کفر ہے, کب چھوٹا کفر ہے؟ یہ بہت اہم موضوع ہے. لوگوں کے بنائے ہوئے خود ساختہ قوانین کی پیروی کرنا کب بڑا کفر ہوگا, کب چھوٹا کفر ہوگا, ایک الگ موضوع ہے. اس میں مجھے نہیں جانا ہے. انشاءاللہ کبھی آگے اگر موقع ملے تو پڑھیں گے. تو اطاعت بھی آپ کو کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی قسم کھا کر کے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری نہ کرے وہ مومن نہیں ہے. جیسے اللہ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. آپ کے رب کی قسم ہے مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ اپنے اختلافی معاملات میں آپ کو حکم نہ مان لیں, جج تسلیم نہ کر لیں. پھر آپ کا جو بھی فیصلہ آ جائے, آپ کے اس فیصلے کو لے کر کے دل میں کسی طرح کی ناخوشی محسوس نہ کریں, پوری فرما برداری کے ساتھ قبول کریں. تو کتنی کنڈیشن ہو گئے؟ 6. نمبر 7 قبول. سورۃ النساء آیت نمبر 65. نمبر 7 قبول. نمبر 7 کیا ہے؟ قبول. ایکسپٹنس کیا بولتے ہیں اس کو؟ قبول. قبول کا اپوزٹ ورڈ انکار کرنا. جب ہم لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں تو بہت سارے غیر مسلم ہمیں ایسے بھی ملتے ہیں, وہ مانتے ہیں توحید کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں, قبول کرو نہیں کرتے. صرف جاننا کافی نہیں ہے, ماننا ضروری ہے. جاننا کافی نہیں ہے. ابو طالب کو سب معلوم تھا, ابو طالب کو سب معلوم تھا میرا بھتیجا سچا ہے, اس کی دعوت سچی ہے. آخری موقع پر بھی کہا کہ چچا کلمہ پڑھ لو نا, میں کل قیامت کے دن اس کلمے کو اللہ کی دربار میں بطور دلیل کے پیش کر کے آپ کے حق میں سفارش کر دوں. انکار کر دیا, جانتے ہوئے انکار کر دیا. کیوں؟ صحبت غلط تھی. آپ دعوت دے رہے ہیں, وہاں بیٹھا ہوا ہے ابو جہل, امیہ فلاں بیٹھا ہوا ہے, تو بری صحبت ابو طالب کی کفر پر موت کا سبب بنی. تو اس لیے صحبت اچھی رکھیں ورنہ آپ کا ایمان خراب ہو جائے گا.
تو کفر پر مر گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی مدد کیے، سپورٹ کیے، فائدہ ہوا سپورٹ کا. اتنا فائدہ ہوا کہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب. کیا سب سے ہلکا عذاب؟ آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی. دماغ ایسے کھولے گا جس طرح چولہے پر اگر ہانڈی لگتی جائے تو ہانڈی جوش مارتے ہیں نا، ایسا دماغ جوش مارے گا. یہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہے. نبی کی سفارش کی بنا پر ابو طالب کو ملے گا. تو قبول ضروری ہے، صرف جان لینا کافی نہیں ہے بلکہ ایکسپٹنس ضروری ہے. آپ آؤٹ ڈور مان رہے ہیں اسلام صحیح ہے، اندر آنے کے لیے تیار نہیں. اندر آنا پڑے گا. باہر سے آپ اسلام اچھا ہے پیدا نہیں دے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اندر آ جاؤ، گھر میں داخل ہو جاؤ. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال بیان کی. میری اور لوگوں کی مثال ایسی ہے جو ایک گھر بناتا ہے، پھر گھر بنانے کے بعد دسترخوان بچھاتا ہے، دعوت کا انتظام، پھر ایک آدمی کو بھیجتا ہے جاؤ اعلان کرو. قبول کرے گا کھائے گا، قبول نہیں کرے گا محروم رہے گا. قبول کرے گا تو جنت کے میوے کھائے گا، نہیں تو پھر جہنم کے انگارے کھائے گا. ٹھیک ہے، کتنی کنڈیشن ہو گئے؟ 7ویں کنڈیشن ہے شرک کا انکار. 8ویں ہاں. توحید کے اقرار کے ساتھ ساتھ شرک کا انکار کرنا یہ بھی ضروری ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قال لا الہ الا اللہ، جو شخص کہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وکفر بما یعبد من دون اللہ، اور اللہ کے علاوہ جن جن کی عبادت کی جا رہی ہے سب کی عبادت کا انکار کرے تو اس کا مال، اس کا خون حرام ہو گیا. اس کا حساب اللہ پر ہے یا اللہ کے ذمہ ہے. ٹھیک ہے، یہ ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 8 کنڈیشن.